چین نے روس اور یوکرین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ زرعی اجناس کی ترسیل کی ڈیل کو فوری طور پر بحال کریں۔ ماسکو حکومت نے اقوام متحدہ اور ترکی کی سازشی میں یوکرینی اناج کی بحیرہ اسود سے عالمی ترسیل سے متعلق گزشتہ برس طے پانے والے معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے لیے چین کے مستقل نائب مندوب گیگ شوانگ نے کہا کہ اناج اور کھادوں کی روس اور یوکرین سے فوری ترسیل انتہائی ضروری ہے۔ واضح رہے کہ یوکرین اور روس گندم کی پیداوار اور برآمد کے اعتبار سے دنیا کے سر فہرست ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ ماسکو روسی سرزمین کو یوکرینی علاقے کریمیا سے ملانے والے پل کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ہفتے کے روز روسی حکام نے کہا کہ فی الحال اس پل پر ٹریفک کی آمد و رفت بند کی جا رہی ہے۔ پل کی بندش کی وجوہات بتائے بغیر کہا گیا ہے کہ پل پر موجود افراد ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی اہلکاروں کی ہدایات پر عمل کریں۔ واضح رہے کہ پیر کے روز اس پل پر ہونے والے دھماکوں میں 2 عام شہری ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ پل کے ایک حصے کو نقصان پہنچا تھا۔ گزشتہ برس اکتوبر میں بھی اس پل پر ایک بڑا حملہ ہوا تھا اور یہ پل اس کی وجہ سے کئی ماہ تک ناقابل استعمال رہا تھا۔ خرطوم سوڈان میں عالمی امدادی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی ایک ٹیم پر حملے کی اطلاعات ہیں۔ اس عالمی تنظیم کے مطابق جمعے کے روز اس کی ٹیم کے 18 افراد پر حملہ کیا گیا۔ بیان کے مطابق یہ امدادی ٹیم میڈیکل اشیاء جنوبی خرطوم میں ایک ترک ہسپتال منتقل کر رہی تھی جب مسلح افراد نے اس ٹیم پر تشدد کیا۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق فی الحال اس واقعے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے اور سوڈانی وزارت صحت نے بھی فی الحال اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ واضح ہے کہ رواں برس 15 اپریل سے سوڈانی مسلح افواج اور پیرا ملٹری فورسز کے درمیان اقتدار اور اختیار کی لڑائی جاری ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ ماسکو یوکرینی جنگ کے حامی اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے زبردست ناقد ایگور گرکن کو شدت پسندی کو ہوا دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرکن کو مغربی ممالک جنگی مجرم قرار دیتے ہیں۔ گرکن یوکرین میں جنگ کو مزید تیز کرنے اور زیادہ مربوط حملے کرنے کے حامی ہیں۔ 52 سالہ گرکن کو 18 ستمبر تک تفتیشی تحویل میں دے دیا گیا ہے، تاہم وہ اپنے خلاف عائد کردہ ان الزامات کو رد کرتے ہیں۔ کوپن ہیگن ڈنمارک میں ایک نفسیاتی ہسپتال میں ہوئے ایک چاقو حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ کوپن ہیگن نفسیاتی مرکز میں ایک شخص نے عملے کے 3 افراد کو چاقو کے وار کر کے زخمی کر دیا، جن میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ مقامی پولیس کے مطابق یہ واقعہ جمعے کی شام کو پیش آیا۔ پولیس بیان کے مطابق اس واقعے میں شدید زخمی ہونے والا ایک اور شخص بدستور ہسپتال میں انتہائی نگہداشت میں ہے۔ پولیس نے اس واقعے کے بعد ایک 41 سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے، تاہم اس شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ گوا جرمن وزیر برائے کلائمیٹ ایکشن رابرٹ ہابک نے کہا ہے کہ قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو وسعت دے کر انرجی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات بھارت میں G20 وزرائے توانائی کے اجلاس میں کہی۔ اس موقع پر یوکرینی جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر توانائی کے بحران کا موضوع بھی زیر بحث رہا۔ ہابک نے اس موقع پر کہا کہ یوکرینی جنگ میں جارے اور متاثرہ کا فرق واضح رہنا چاہیے۔ انہوں نے یوکرینی جنگ میں واضح موقف اختیار نہ کرنے پر بھارت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ واضح رہے کہ چین اور بھارت نے اب تک یوکرین پر روسی حملے کے تناظر میں ماسکو حکومت پر تنقید سے احتراز برتا ہے۔ کوالالمپور ملائیشیا میں موسیقی کا ایک میلہ 2 ہم جنس پسندوں کے بوسے کے بعد روک دیا گیا۔ یہ بندش برطانوی بینڈ دی 1975 کے 2 ہم جنس پسند پرفارمرز کے ایک دوسرے کا بوسہ لینے کے بعد عائد کی گئی۔ اس موقع پر بینڈ نے ملائیشیا میں ہم جنس پسندی سے متعلق سخت قوانین پر تنقید بھی کی تھی۔ اس کے رد عمل میں ملائیشیا کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ کسی بھی فریق کو ملکی قوانین کی پامالی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔